13ویں کا چاند اپنی تیز روشنی صحرا پر بکھیر رہا تھا۔ چاند کی 13 ہونے کی وجہ سے چاند مکمل نہ تھا، ہلکا سا کٹا ہوا تھا، لیکن اس کی روشنی 14ویں کے چاند سے زیادہ تیز تھی۔ لق و دق صحرا پر برستی چاندنی اس کے ذرے ذرے کو منور کر رہی تھی۔ جنگل میں منگل کا سما تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں صحرا میں اتوار کا سما تھا۔ ایک طرف 50-60 دیگیں چڑھی تھیں جن میں نت نئے کھانے پکائے جا رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر مونڈے قطاروں میں رکھے تھے۔ مونڈوں کے درمیان ایک چوڑا سا راستہ تھا جس پر موٹا سرخ قالین بچھا ہوا تھا، اور یہ قالین اس اسٹیج تک تلا گیا تھا جو ایک ریت کے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اسٹیج پر بھی سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ 6-7 سیڑھیاں تھیں جنہیں عبور کر کے اسٹیج پر پہنچا جا سکتا تھا۔ اسٹیج پر پشتوں والے 2 مونڈے موجود تھے جن کی پشت پر مخملی غلاف چڑھا ہوا تھا اور ان پر چرمی موٹی گدیاں پڑی ہوئی تھیں۔ لوگوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ہر مہمان اپنی پسند کی نشست پر بیٹھ رہا تھا۔ مہمانوں میں مرد عورتیں دونوں تھے۔ عورتوں کی تعداد ذرا زیادہ تھی۔ شیطان نما انسانوں کی یہ سالانہ تقریب تھی۔ ایک بڑے شیطان کے ہاتھوں یہاں اعزازات دیے جانے تھے۔ اس تقریب میں ان انسانوں کو جو شیطان کے چیلے تھے اور اب شیطانوں کا روپ دھار چکے تھے، انعامات ملنے تھے۔ خصوصی انتظام کے تحت انہیں گھروں سے لایا اور پھر واپس چھوڑا جاتا تھا۔ یہ تقریب دراصل ایک خواب کی کیفیت میں منعقد کی جاتی تھی۔ جب بندہ سو کر اٹھتا تو اپنے سرہانے رکھے ایوارڈ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک فلم سی چل جاتی تھی، اور جسے ایوارڈ نہ ملتا تھا اس کے سرہانے تقریب کا پرساد موجود ہوتا۔ یہ ایک کوئلے جیسا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا۔ اسے دانتوں میں کاٹ کر کھایا جاتا تھا۔ کھلے آسمان تلے ہونے والی یہ سالانہ تقریب شروع ہونے والی تھی۔ سارے مہمان آ چکے تھے۔ اب ایک مونڈا بھی خالی نہیں بچا تھا۔ ہر مہمان کو ان کی نشستوں پر ایک بڑی پلیٹ میں کھانا مہیا کیا جا چکا تھا۔ لوگ اپنی اپنی پلیٹیں خالی کر کے مونڈوں کے ساتھ رکھ چکے تھے۔ اب مٹی کے پیالوں میں مشروب پیا جا رہا تھا۔ یہ خون نما تلخ مشروب مہمان مزے مزے سے چسکیاں لے لے کر پی رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیو نما شخص اسٹیج پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم دھوئیں کسی کیفیت لیے ہوئے تھے، جبکہ چہرہ ٹھوس مگر مکروہ تھا۔ اسٹیج پر اس کے نمودار ہوتے ہی ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سارے مہمان اپنے ہاتھوں میں مٹی کے پیالے لیے ہوئے احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ دیو نما شخص ہلتا جلتا ایک بڑے مونڈے پر بیٹھ گیا تو اس کے بیٹھتے ہی اور سب لوگ بھی اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ لوگوں کے بیٹھتے ہی ایک شخص سرخ لباس پہنے اسٹیج پر پہلوانوں کی طرح چلتا ہوا آیا اور اسٹیج کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سخت چہرے والے شخص نے حاضرین پر نظر ڈالی اور چیخ کر بولا، مائی پنکھی حاضر ہو۔ اگلی قطار میں مونڈے پر بیٹھی مائی پنکھی اپنا نام سن کر سرخ لباس سنبھالتی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اسٹیج پر پہنچی تو اسے دیکھ کر بڑے مونڈے پر بیٹھا شیطان اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ مائی پنکھی اس کے سامنے جھکنے لگی تو اس نے اشارے سے روکا اور بولا، آج تو ہمیں تیرے سامنے جھکنا ہوگا مائی پنکھی۔ تو پہلی انسان ہے جس نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ تیری بڑی مہربانی بگا، مائی پنکھی بڑے پیار سے بولی۔ بیٹھ جا۔ بگا نے اپنے برابر رکھے خالی مونڈے کی طرف اشارہ کیا۔ مائی پنکھی کے لیے یہ ایک اور اعزاز تھا کہ اسے بگا کے برابر بیٹھنے کی جگہ مل رہی تھی۔ مائی پنکھی کے مونڈا سنبھالنے کے بعد بگا بھی اپنے مونڈے پر براجمان ہو گیا۔ اتنے میں ایک کالی چمکتی ہوئی عورت تھال میں ایک جگمگاتا تاج لے کر آئی۔ اس کے پیچھے 2 عورتیں اور تھیں۔ وہ دونوں مائی پنکھی کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں، جبکہ تاج لانے والی عورت بگا کے سامنے آ کر رک گئی۔ چند لمحوں بعد سخت چہرے والا شخص پھر نمودار ہوا۔ اس نے اسٹیج کے درمیان کھڑے ہو کر مائی پنکھی کے کارناموں پر روشنی ڈالنا شروع کی۔ بتایا گیا کہ مائی پنکھی کو یہ اعزاز کس وجہ سے عطا کیا گیا ہے۔ مختلف شیطانی قوتیں حاصل کرنے کے لیے مائی پنکھی نے جو جتن کیے، آج اس کے صلے میں اسے رانی کا خطاب دیا اور تاج پوشی کی جا رہی تھی۔ سپاس نامہ پڑھ کر وہ سخت چہرے والا شخص پہلوانوں کی طرح چلتا واپس چلا گیا۔ تب وہ چمکتی ہوئی کالی عورت بگا کی جانب بڑھی۔ اس نے جھک کر تاج پیش کیا۔
बग्गा ने जगमगाता ताज माई पंखी के सर पर रखा और बोला, पंखी आज से तू रानी है, रानी। सर पर ताज सजाते ही हाजरीन ने खड़े होकर तालियां बजाई। पीछे खड़ी औरतों ने फौरन ताज संभाल लिया और माई पंखी के सर पर अच्छी तरह जमा दिया। तब रानी पंखी खड़ी हुई। उसे उठते देखकर बग्गा भी खड़ा हो गया। दोनों साथ चलते हुए स्टेज के दरमियान में आकर खड़े हो गए। बग्गा ने हाथ उठाकर हवा में लहराया तो हाजरीन ने यकलख्त तालियां बजाना बंद कर दी और अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। फिर बग्गा रानी पंखी को लेकर सीढ़ियों से उतरा और बाएं जानिब आगे बढ़ा। थोड़े ही फासले पर एक रथ खड़ा हुआ नजर आया। उस रथ में 8 सफेद घोड़े जते हुए थे। बग्गा ने रानी पंखी को सहारा देकर रथ में बिठाया और उससे मुखातिब होकर बोला, पंखी अब तू रानी हो गई, अब तू मुझे अपना राजा कब बनाएगी? देख बग्गा, मुझे अभी और आगे जाना है। तेरी रानी बनकर अपनी राह खोटी नहीं करना चाहती। रानी पंखी ने फैसला कुन अंदाज में कहा और ये जवाब बग्गा का दिल चीर गया। पंखी फिर देख ले। बग्गा के लहजे में धमकी थी। अब क्या देखना है बग्गा? रानी पंखी ने बेअतनाई से जवाब दिया। अब उसे पंख लग चुके थे। अब रानी पंखी को उड़ने से कौन रोक सकता था? वो रानी तो बन ही गई थी। अब आगे और क्या क्या करना चाहती थी ये भी हमें आगे चल के पता ही चल जाएगा। दूसरी तरफ एक शाम आरजू का फोन आया। आबिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसका नाम देखकर खुश हो गया था। उसने बटन दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आबिर, कैसे हैं आप? आरजू की खनकती आवाज सुनाई दी। अरे मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ, आबिर ने बेतकल्लुफी से कहा। सॉरी सर, उस दिन अस्पताल की इमरजेंसी कॉल ने बदमज़गी पैदा कर दी। मैं आपका सही माने में इस्तकबाल न कर सकी। अब क्या मुझे हार फूल पहनाने थे? आबिर हंसा। आपने चाय पिला दी, यही बहुत है। मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। ये फ़ोन मैंने आपको बुलाने के लिए ही किया है आबिर, आरजू पुरशौक लहजे में बोली। मेरा कल अस्पताल से ऑफ है। आप कल शाम को आ जाएं। मैं आपको जल्दी जाने न दूंगी। रात का खाना खिला कर भेजूंगी। फिर कल आ रहे हैं ना आप? जी जी, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन खाने का तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, ओके? आबिर ने इकरार चाहा। मिस्टर आबिर, बात दरअसल ये है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज मैं आपके लिए स्पेशल केक बनाऊंगी, ठीक है? फिर कल मुलाकात होती है। शाम को मैं आपका इंतज़ार करूंगी, आरजू ने इसरार किया। और फिर जवाब सुनने बगैर आरजू ने फ़ोन ऑफ कर दिया। आबिर ने मुस्कुराकर अपने मोबाइल पर नज़र डाली और उसे जेब में रख लिया। दूसरे दिन जब आबिर आरजू के घर पहुंचा तो उसे काले ट्राउज़र और जर्द माइल कमीज़ में पाया। आज उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था। वो उसे पुरशौक निगाहों से देखती लाउंज में ले आई और उसी सोफे पर बैठाया जहां वो पहले दिन बैठा था। आज मैंने अस्पताल फ़ोन करके कह दिया है कि किसी भी इमरजेंसी में मैं नहीं आऊँगी। किसी और डॉक्टर को कॉल कर लीजिएगा। जानते हैं मेरे सीनियर डॉक्टर अकमल ने मुझसे क्या पूछा? आरजू उसके साथ ही सोफे पर बैठते हुए बोली। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता, और मैं कैसे जान सकता हूँ? आबिर शर्माते हुए बोला। अरे भाई, वो पूछने लगे, भाई डॉक्टर आरजू, आज क्या कोई ख़ास बात है? मैंने उन्हें फ़ौरन बता दिया कि जी ख़ास बात तो है। आज मेरे यहाँ बहुत ही ख़ास बंदा आ रहा है, VVIP, आरजू ने हंसकर बताया। मिस आरजू, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। भाई, इस कदर अहम बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आबिर ने उसे ममनून अंदाज में देखा। अच्छा चलें वही चलें, पहले हम एक कप चाय पीते हैं, फिर केक खाते हैं और फिर बनाते हैं आपकी ढेरों तस्वीरें। आरजू चुटकी बजाती हुई उठ खड़ी हुई। आबिर भी चौंका और बोला, तस्वीरें? जी तस्वीरें। भाई, अब वो ज़माना तो है नहीं कि मॉडल को अपने सामने बिठा कर पेंटिंग बनाई जाए। अब घंटों बैठने की किसी के पास फुर्सत है और ना ही आर्टिस्ट के पास वक्त। मैं डिजिटल कैमरे से आपकी तस्वीरें उतार लूँगी, उनमें से एक सेलेक्ट करके जब भी वक्त मिलेगा काम करती रहूँगी, आरजू ने वजाहत की।
اس دن آرزو نے رات تک بے شمار تصویریں اتاری۔ وہ عابر کی کچھ بولڈ تصویریں بھی اتارنا چاہتی تھی، لیکن عابر نے بہت سختی سے انکار کر دیا۔ نہیں آرزو صاحبہ، میں رنبیر کپور نہیں ہوں، وہ اداکار ہے، میں کوئی اداکار نہیں ہوں، میں کسی صورت بے لباس ہونے کے لیے راضی نہیں۔ اٹس اوکے، ریلیکس، جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرزو نے مسکرا کر کہا اور کیمرہ بند کر کے رکھ دیا۔ رات کو وہ دونوں بڑی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ عابر کو یہ خاموشی بڑی کھل رہی تھی۔ آرزو یکدم بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ عابر بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، ڈاکٹر تھی، پھر بھی تنہا تھی۔ اس نے دنیا بھر کی باتیں کی تھی، لیکن اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں بولی تھی۔ اگر اس نے کوئی ذاتی سوال کیا بھی تھا تو وہ بڑی خوبصورتی سے طرح دے گئی تھی۔ پھر یکدم اس نے خاموشی توڑ دی اور بولی، عابر، میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آرزو کا یہ جملہ سن کر عابر کا دھیان فوراً بابا دنیا کی طرف گیا۔ ایک آواز آئی، تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ عابر مسکرایا اور بولا، کیا آپ دنیا ہیں؟ آرزو الجھ کر بولی، کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب تو مجھے بھی نہیں معلوم، عابر معصومیت سے بولا۔ وہ بابا دنیا کا اس کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی، میں آپ جیسا چہرہ جانے کب سے ڈھونڈ رہی تھی، اسی لیے بول دیا۔ آرزو نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ بھائی، بڑا نادر چہرہ ہے آپ کا، بہت زبردست پینٹنگ بنے گی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، میں آپ کو اپنے بارے میں ایک پراسرار بات بتاتی ہوں۔ ارے یہ ہوئی نا بات، فوراً بتائیے، عابر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آرزو نے جب اپنی ذات کے حوالے سے پراسرار راز کھولا تو عابر حیرت زدہ رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے، عابر غیر یقینی انداز میں بولا۔ نہیں یہ سچ ہے عابر، بھائی میری پیٹھ پر سانپ کا نشان ہے اور یہ پیدائشی ہے، آرزو نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے، آپ پہلے مرد ہیں جس کے سامنے میں یہ راز کھول رہی ہوں۔ کہیں آپ مجھ سے ڈرنے تو نہیں لگیں گے نا؟ ویسے یہ بات سن کر ڈرنا تو چاہیے، عابر نے مسکراتے ہوئے عذرائے مذاق کہا۔ چھی، اس نے مخصوص انداز میں ناک سے کوڑی۔ میں کوئی ناگن نہیں ہوں۔ پھر پشت پر سانپ کا نشان کیوں ہے؟ عابر بولا۔ اس مسئلے پر آپ نے کسی بزرگ وغیرہ سے بات نہیں کی؟ نہیں، میرے والدین نے کی ہو تو کی ہو، میں نہیں جانتی، لیکن میں نے کبھی نہیں کی، آرزو نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ کسی بزرگ کو جانتے ہیں؟ عابر نے فوراً جواب دیا، نہیں میں کسی بزرگ کو نہیں جانتا۔ ویسے نشان ہے کتنا بڑا؟ یہی کوئی 1 فٹ بڑا ہوگا، صاف اور واضح ہے۔ آرزو نے اسے اپنی جادو بھری آنکھوں کے حصار میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ اچھا، پھر میری پینٹنگ پر کام کب سے شروع کر رہی ہیں آپ؟ عابر نے یکدم موضوع بدل دیا۔ بس فرصت ملتے ہی کام شروع کر دوں گی، آپ کو جلدی تو نہیں ہے نا؟ نہیں بھئی، آپ کام اپنے حساب سے کیجئے، اپنے انداز سے کیجئے، عابر اٹھتے ہوئے بولا۔ دیکھیے اب میں چلوں گا، خاصا وقت ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے لہجے میں ایک بے نام سی اداسی تھی۔ پھر وہ عابر کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور پوچھا، اچھا تو پھر کب آئیں گے آپ؟ عابر نے جواب دیا، جب آپ کال کریں گی حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا، آپ کوئی کال بوائے ہیں کیا؟ ارے کیا کر رہی ہیں آپ، خوب مانے پہنائے میری بات کے۔ آپ بولڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شریر بھی ہیں، عابر نے رخصت ہوتے ہوئے کہا۔ آرزو نے تھینکس کہا اور اسے جاتے ہوئے ایک خاص انداز سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے ان نظروں میں کیا تھا، عابر کو اس کی آنکھیں کس طرح پاگل بنا رہی تھیں کہ روز روز کا ملنا کہیں عابر کے لیے مصیبت تو نہیں بن جائے گا۔ ان سارے سوالوں کے جوابات آہستہ آہستہ ہم سب کو مل ہی جائیں گے۔ ہم یہ کہانی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور جڑے رہنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔
بیل آئیکن دبانا ہوگا تاکہ وقت رہتے آپ تک یہ کہانی پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا پیار سے پیش آئیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔